بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو کائنات پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق تھا، اور اس کی کوئی مخلوق بھی موجود نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیر لکھ دی کہ کون کب کہاں کس وقت پیدا ہوگا، اور نہ صرف تقدیر لکھی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی لکھا کہ بھئی یہ جب پیدا ہوگا تو اپنے ساتھ یہ کون کون سے اعمال کرے گا، افعال کرے گا۔ یعنی کہ تقدیر میں نہ صرف ہماری تخلیق لکھی گئی بلکہ ہمارے اعمال اور افعال بھی لکھے گئے۔ مثلا یہ لکھا گیا کہ میں کب پیدا ہوں گا، کہاں پہ پیدا ہوں گا، وہ سال کون سا ہوگا، میں کن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں گا، میں کہاں پہ کھیلوں گا، بڑا ہوں گا، کہاں پہ پڑھوں گا، کہاں پہ میں جاب کروں گا، کتنی میری سیلری ہوگی، میں کہاں سے پیسے لے کے آؤں گا، کتنا میں کھاؤں گا، کون سا لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا، وہ لقمہ کہاں پہ اگے گا، اس کو کون کاٹے گا، اس کو کون بازار میں لے کے جائے گا، کون پیس کے اس کا آٹا بنائے گا، کون اس کی روٹی بنائے گا، کیسے میں کھاؤں گا، کب کب مجھے کوئی مرض لگے گی، کب کب مجھے کون کون سے مسئلے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک ڈیٹیل جو ہے نا اس کی لکھ دی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی لنک مس ہو جائے نا تو یہ نظام ہی ختم ہو جائے۔ مثلا اگر میرے دادے کے دادے کے دادے کا دادا کسی وبا میں بچپن میں فوت ہو جاتا تو میں کہاں سے آتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بچہ قیامت کے دن پالنا ہے نا، اس کے ماں باپ کو ابھی سے اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کا ماں ہے، کون اس کی باپ، کیسے ان کو بچانا ہے، کیسے ان کی شادی ہوگی، کیسے ان کے ہاں ایک بچہ ہوگا، اور وہ بچہ آگے کس بچے کو پیدا کرے گا، پھر کون سا بچہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ سارے کا سارا نظام ویل پلانڈ ہے۔ اگر ایک بندے نے میرے سے 100 سال بعد پیدا ہونا ہے یا 200 سال بعد پیدا ہونا ہے تو وہ میرا دوست تو نہیں بنے گا نا۔ میرا دوست تو وہی بنے گا جو میرے جس زمانے میں میں پیدا ہوا اسی زمانے میں وہ پیدا ہو۔ تو اس مالک کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے مجھے ایک دوست دیا جو کہ میرے ہی ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوا اور میری ہی ہم عمر تھا، اور میرا اس سے تعلق قائم ہوا اور میرا وہ دوست بن گیا۔ تو تعریف کس کی ہے پھر؟ مالک کی نا۔ دوست کے ملنے پہ بھی مالک کی تعریف، کیونکہ وہ پلان اس کا تھا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا وہ سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ان 3 طریقوں پہ ہے۔ تو یا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی قضاء اور قدر میں ہیں، یا ہم اللہ کی کوئی نعمت استعمال کر رہے ہیں، اور یا ہم اللہ کے کسی حکم کے انڈر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے اگر ہم صرف ایک چیز کو آج دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم تک کیسے پہنچتی ہے، اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک 2 سال کا بچہ ہے، باہر سے کوئی بندہ آیا، وہ اپنے ساتھ ایک کھلونا لایا گفٹ کے طور پہ تاکہ اس بچے کو دے سکے۔ اس بچے کو دیا تو وہ بچے نے کھلونا لے کے اس کے ساتھ بڑا کھیلنا شروع ہو گیا، بڑا، اس کو نہیں پتا کہ دنیا میں اور بھی کوئی چیز ہے، اس کو بس یہی پتا کہ اب یہ کھلونا ہی سب کچھ ہے، یہی اس کی دنیا، اس کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ 2 سال کا بچہ۔ اچھا، اگر آپ غور سے کریں نا، بچے میں 3 کمیاں ہیں اس وقت۔ پہلی کمی تو یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کھلونا، یہ گفٹ کس نے دیا۔ وہ چاچا ہے، وہ ماما ہے، وہ پھپھو ہے، وہ تائی ہے، وہ ہمسایا ہے، وہ دوست ہے، وہ کون ہے، اس کو بچے کو نہیں پتا۔ دوسرا، وہ بچہ اس کھلونے میں ایسا مشغول ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی ماں باپ بھی بھول گئے، اس کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، بھوک لگی نہیں لگی، وہ اس کے ساتھ ایسا کھیل رہا ہے، ایسا مشغول ہو گیا ہے کہ جس سے اس کو زمانے سے وہ بالکل بے پرواہ ہو گیا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ پیدا ہوئی، تیسری چیز اس میں یہ کمی دیکھی گئی کہ اس نے جو کھلونا لے کے آیا تھا اس کا شکریہ ادا نہ، کیونکہ اس کو بچے کو کیا پتا کہ شکریہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہوتی، جبکہ ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں،
ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور میرے پاس عقل زیادہ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس عقل، فہم و فراست، حکمت، بصیرت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا ہمارا رویہ اور ایٹیچیوڈ بھی یہ 2 سال کے بچے کی طرح تو نہیں ہوتا؟ فرض کریں آپ کو بندے کو 50,000 روپیہ تنخواہ ملی ہے تو وہ گھر میں لے کے آیا، اب اس کی بیوی اور اس کے بچے ہیں، انہوں نے کہا چلو جی آج پارٹی کرتے ہیں، آج ہم چکن یا گوشت پکاتے ہیں، آج ہم گھر میں یہ سالگرہ آج کیک کاٹتے ہیں، یا ہم باہر کوئی آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، کوئی کارنش وغیرہ پہ، کوئی پارک میں چلے جاتے ہیں، ہم کھانا شانا کھاتے ہیں، آج تنخواہ ملی ہے۔ تو اس بچے میں 3 چیزیں پیدا ہوئی تھی، کہیں دیکھیں یہ 3 چیزیں اس فیملی میں بھی تو نہیں ہیں۔ مثلا اس بچے کو نہیں پتا چلا تھا کہ یہ پیسے 50,000 روپیہ کس نے دیا، تو کیا اس فیملی کو پتا ہے کہ یہ 50,000 روپیہ کس نے دیا؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے یہ کمپنی سے تنخواہ ملی ہے، یا گورنمنٹ نے تنخواہ دی ہے، یا کاروبار سے بچت ہوئی ہے، وہ تو میکسیمم یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ تو پلان 50,000 سال پہلے کا تھا کہ یہ اس وقت اس دن یہ والی اتنی محنت کرے گا، اس محنت کے بدلے میں اس کو اتنا رزق ملے گا تو یہ اپنے گھر میں لے کے آئے گا، یہ تو ویل پلانڈ تھا، اسی پلان کی اب یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی۔ تو کیا اس کو یہ پتا چلا اس فیملی کو کہ یہ 50,000 روپیہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلیل من عبادی یشکرون، کہ میرے تھوڑے ہی بندے شکر کرتے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے دیا تو شکر کس نے کرنا ہے؟ اور کیا جب یہ 50,000 روپیہ ملا تو کیا اس میں وہ مشغول ہو گیا مکمل طور پہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اتنا مشغول نہ کر دے کہ تمہیں اللہ ہی بھول جائے کہ یہ دیا ہی کس نے ہے۔ پہلے یہ بھول گیا کہ یہ دیا کس نے ہے، دوسرا اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ اللہ کا ذکر بھی بھول گیا، اور تیسرا اس پہ شکر بھی نہ ادا کر سکے۔ یہی جو تو بچے نے کیا تھا، 2 سال کے بچے نے، نہ تو یہ پتا چلا یہ دیا کس نے ہے، اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ مالک اور خالق اور دینے والے کو ہی بھول گئے، تیسرا اس کے اوپر شکر بھی نہ کر پائے۔ تو ہم کیسے کہہ پاتے ہیں جی ہم بڑے عقل مند ہیں، ہماری بڑی بصیرت ہے، ہمارے اندر بڑی حکمت ہے؟ کہاں ہے یہ حکمت؟ کہاں ہے یہ حکمت؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ تو اگر عقل مندی ہوتی ہے ہمارے اندر تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے، یہ کدھر سے آ رہا ہے، یہ کس نے دیا ہے۔ ہم کبھی اپنے مینیجر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے لیے انکریمنٹ کر دی ہے، کبھی ہم ڈاکٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بڑی اچھی دوائی دی ہے تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، کبھی ہم چائے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بھی چائے پی ہے تو میرا سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگوں کو، چیزوں کو، ہر ایک کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کریڈٹ نہیں دے رہے ہوتے تو ایک خالق اور مالک کو ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں۔ جس نے سارا یہ پلان بنایا، جس نے یہ سارا سسٹم بنایا اور سارا کچھ ہمیں دیا، ہمیں اسی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو انسان اپنے رب سے کتنا ڈسکنیکٹ ہے، اور ہم اپنی عقل، فہم و فراست کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی کا کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جب کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ کن طریقوں سے دیتا ہے؟ جب ان طریقوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا، ہم اپنی عقل، فہم و فراست کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ ایک ہے مع الاسباب، ایک ہے دون الاسباب، اور ایک ہے ضد الاسباب۔ ہم ان تینوں چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ جب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز ہم تک کیسے پہنچتی ہے، تو ہمیں یہ دینے والے کا بھی پتہ چل جائے گا، ہم اس کے اندر مشغول بھی نہیں ہوں گے، اور ہم دینے والے کا شکر بھی ادا کر پائیں گے۔
دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیز دیتا ہے مع الاسباب. مع الاسباب کا مطلب کیا کہ دیکھیں آپ کو پیاس لگی, آپ اٹھے, آپ نے کچن سے ایک گلاس پکڑا, کولر سے پانی ڈالا اور آپ نے پی لیا. تو آپ نے اپنی ٹانگوں کا استعمال کیا, آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا, گلاس کا استعمال کیا, کولر کا استعمال کیا اور ہاتھ کو ایسے کر کے پکڑ کے پی لیا. تو یہ جو جتنی نعمتیں آپ نے استعمال کی ہیں یہ سارے کے سارے اسباب تھے, اور یہ سارے کے سارے باقاعدہ پیدا کیے گئے تھے. ایک بکری یا گائے کو کہو کہ ایسے پانی پی کے دکھائے, کبھی بھی نہیں وہ پانی پی سکتی ایسے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے, کچن میں جائے, کھڑکی کھولے, گلاس پکڑے, اس میں پانی ڈالے, بیٹھ کے پھر آرام سے پی لے, وہ تو نہیں کر سکتی ایسے. تو یہ سارے اسباب تھے جن کو استعمال کر کے میں نے پانی پیا. یا مثلا میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا بیٹا, اپنے بیٹے کو بات کی بیٹا مجھے پانی پلاؤ, تو وہ بیٹا اٹھا, وہ گیا پانی لے, گلاس لے کے آیا, اس نے مجھے پانی پلا دیا. تو میں نے اب یہ سارے اسباب استعمال کیے, اس میں میرا بیٹا بھی استعمال ہوا, تو بیٹے والا اسباب بھی میں نے استعمال کیا. میں بیمار ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کے دی, میں نے وہ دوائی کھائی اور دوائی کھا کے مجھے آرام بھی آ گیا. تو میں نے کتنے اسباب استعمال کیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے تھے. وہ ڈاکٹر بھی اللہ نے بنایا تھا, وہ دوائی بھی اللہ نے بنائی تھی, وہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی تھی. اب بھی دوائی اللہ نے کیسے بنائی تھی بھی؟ ہر انگریڈینٹس جو ہے نا جو کہ آپ دوائی میں استعمال کر رہے ہیں وہ نیچرل سورسز ہی ہیں جو کہ خالق کائنات نے پیدا کیے ہیں. جو آٹا ہم کھا رہے ہیں وہ انہی زمین سے اگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن زارعون, یہ اناج ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ جو ہم یہ طرح طرح کی ڈشز کچن میں بنا لیتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری زمین سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ زمین ہماری ساری ضرورتیں پیدا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں نعمت ملتی ہے مع الاسباب, تو ہم اسباب کا استعمال کرتے ہیں. ہم بیج زمین پہ ڈالتے ہیں, وہ پھر فصل کو کاٹتے ہیں. ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, سبزی لے کے آتے ہیں, وہاں پہ ایک دکاندار ہوتا ہے, اسے سبزی لے کے آتے ہیں, گھر میں آ کے پکا کے کھا لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے اسباب, چمچ استعمال کرتے ہیں, پلیٹ استعمال کرتے ہیں, ہم کچن استعمال کرتے ہیں, ہم گیس استعمال کرتے ہیں, ہم کرسی, ہم ٹیبل, یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ساری. آپ نے اگر آفس جانا ہے تو آپ ٹیکسی والے کو استعمال کرتے ہیں, آپ آفس پہنچتے ہیں. تو آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں یہ پہنچ رہی ہیں یہ اسباب کے ذریعے پہنچ رہی ہیں. تو ان اسباب کا تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن مسبب الاسباب کو نہیں بھولنا کہ جس نے یہ سبب پیدا کیے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہمیں مل گئی چیزیں, اور یہ سمجھنے ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہم اسباب استعمال کرتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, اور ہم یہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم کچھ چیزیں ہمیں ایسے ملتی ہیں جو کہ دون الاسباب ہوتی ہیں, بغیر اسباب کے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. جیسے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے نا, کلما دخل علیہا المحراب وجد عندها رزقا, جب بھی ان کے پاس جاتے مریم علیہ السلام کے ساتھ پھل پڑے ہوئے, بے موسمی پھل, وہ پھل اس علاقے کے نہیں ہیں, اس موسم کے نہیں ہیں. تو قال مریم, قالت یا مریم انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہتے یہ تو اللہ نے دیے ہیں مجھے. کوئی سبب موجود نہیں, کوئی چیز موجود نہیں, کوئی لانے والا موجود نہیں, کوئی ریڑھی والا موجود نہیں جو بیچ رہا تھا پھل, لیکن وہ پھل ان کے پاس پہنچ گئے بغیر سبب کے. تو اللہ تعالیٰ تو سبب کا محتاج تو نہیں ہے, وہ تو کسی کو بغیر سبب بھی دے سکتا ہے. تو اسی وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ پھر تو مجھے بھی بیٹا دے دے. میں اگر بڑا ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی اگر بانجھ جائے تو مجھے بھی بیٹا دے دے. اگر اس کو بغیر سبب کے مل سکتا تو مجھے بھی بغیر سبب کے مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ دے دیا. تو مطلب کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بغیر اسباب کے مل جاتی ہیں. جیسے مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی نا, قالت ربی انا یکون لی ولد, میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون, جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا تو وہ یہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اب یہ جو وائس کمانڈز ہیں نا, یہ تو اب ہم بھی یوز کرنے لگ پڑے ہیں. ہم وائس کمانڈ سے لائٹ بند کر سکتے ہیں, ہم اپنا ڈور بند کر سکتے ہیں, ہم گاڑی چلا سکتے ہیں, ہم ٹائم معلوم کر سکتے ہیں. اب کہتے ہیں ہے گوگل واٹس دا ٹائم ناؤ, تو آپ کو ٹائم بتا دے گا وہ. یعنی کہ ہماری وائس کمانڈ تو ہم اب خود اللہ کی مخلوق کام کرنے لگ پڑی ہے وائس کمانڈز. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف اس کو یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, حالانکہ مریم علیہ السلام کی تو شادی بھی نہیں ہوئی.
تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا دے دیا خامد کے بغیر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسباب کے ذریعے اور بغیر اسباب کے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ضد الاسباب بھی، کہ اسباب کے اپوزٹ جا کے، اسباب کے اپوزٹ جا کے کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نا، تو آگ کا کیا کام ہے؟ آگ تو بندے کو جلا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی بھی ایسے کہ سلامتی والی ٹھنڈی، کی ٹھنڈی سے بھی اس کو ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے۔ تو وہ آگ جو جلانے کا، ہلاک کرنے کا سبب بن رہی ہے، وہ ٹھنڈک کا اور سنبھالنے کا سبب بن رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہا نا کہ فرعون سے بچا کے لے کے آئے، اور آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، ہم نے اپنی زبان کہتے ہیں مرواتا ہی نا کہ یہ کیا پکڑوا دیا نا، آگے پانی ہے اور پیچھے فوج ہے اس کی، فرعون کی، کہاں جائیں گے اب ہم؟ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایمان اور یقین تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے نا وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے گا، اب کیا کرنا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ آسا مارا، وہ پانی دو ٹکڑے ہو رہا ہے، وہی پانی جو غرق کرتا ہے انسان کو، جس میں انسان ڈوب کے مر جاتا ہے، وہی پانی ان کے لیے سڑک بنا رہا ہے۔ اور اسی ایک حکم میں اللہ تعالیٰ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو بچا کے لے کے جا رہا ہے، اور فرعون کو وَنَجَّيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ سب کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، تو ہم نے دوسروں کو کیا کیا؟ ڈبو دیا۔ تو وہی پانی جو ڈبونے کا سبب بن رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچا کے دوسرے کنارے پہ لے کے جا رہا ہے، اور وہی پانی فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو رہا ہے۔ تو جو سبب ڈبونے کا تھا، وہ سبب موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہا ہے۔ جو آگ مارنے کے اور جلانے کا کام کر رہی ہے، وہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کا کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو اسباب کے ذریعے ہمیں دیتا ہے، یا اسباب کے بغیر ہمیں دیتا ہے، یا اسباب کے خلاف جا کے ہمیں دیتا ہے، ضد الاسباب، وہ اسباب الٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کسی بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ ہم محتاج ہیں۔ تو ہماری نظر ان اسباب پہ نہ ہو، بلکہ ہماری نظر مسبب الاسباب پہ ہو۔ ہم اپنی عقل اور فہم و فراست کو 2 سال کے بچے کی طرح نہ رکھیں کہ جس کو یہی پتہ نہیں کہ یہ کس نے دیا ہے، کیسے دیا ہے، اور اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور ہم ان میں ایسا مشغول نہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کو ہی بھول جائیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں بھیجنے والا کون ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، یہ نعمتیں کیوں دی ہیں اس نے، کیسے دی ہیں۔ ہمیں ان ساری نعمتوں کو بھی پہچاننا ہے، ان اسباب کو بھی پہچاننا ہے، اور اپنی امید صرف اور صرف مسبب الاسباب کی طرف رکھنی ہے، اسباب کی طرف نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی طرف رکھنی ہے۔ ایک کہتا ہے جی سنا مکی لے لو تو کرونا وائرس سے نا بڑا فائدہ ہوگا، اور دوسرا بھی کہتا ہے اچھا میں سنا مکی لیتا ہوں، اس کو فائدہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے یار یہ تو فضول ہے۔ اور بھائی سنا مکی میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہے اس کے اندر شفا ڈال رہا۔ یہ سبب تمہارے لیے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہم نے صرف اسباب کو استعمال کرنا ہے، وہ سبب ہمارے لیے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اس لیے ہماری امید اور سمجھ اور سوچ اور ہمارے ذہن کی جو فکر ہے وہ اللہ کی طرف رہے، اور جب وہ کام کر جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کے ساتھ ان نعمتوں کے استعمال سے کتنا شکر ہے، ہم اس کی قضا اور قدر میں صبر کتنا کرتے ہیں، ہم اس کی نعمت کا استعمال کر کے شکر کتنا کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ نعمت ہمارے تک پہنچی کیسے، وہ اسباب کے ذریعے پہنچی، یا بغیر اسباب کے ذریعے پہنچی، یا اسباب کے مخالف جا کے پہنچی۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی دفعہ سوا بھی کھانے سے بندے کو شفا ہو جاتی ہے، کیسے؟ وہ تو بندے کو مار رہی ہے، وہی پانی ہم پیتے ہیں، ایک بندے کو وہ بڑا ہضم ہو جاتا ہے، دوسرے بندے کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ وہی کھانا ایک بندہ کھا رہا ہے تو موٹا تازہ ہو رہا ہے، دوسرا بندہ کھائی جا رہا ہے وہ ذرا بھی موٹا، وہ بیچارہ پتلے کا پتلا ہی ہے۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، 2 دوستوں نے کھانا کھایا ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی کھانا، ایک کو بد ہضمی ہو گئی ہے، ایک کو کچھ بھی نہیں ہوا۔
مطلب کیا کہ کون سا کھانا ہضم ہو جائے گا اور وہ ہمیں طاقت اور توانائی دے گا، اس کا فیصلہ کھانے نے نہیں کرنا، کھانا بنانے والے نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، عقل، بصیرت اور حکمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔